سرخ روشنی کا فلیٹ۔ علی اور وقاص دو قریبی دوست تھے جو یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے شہر آئے تھے۔ انہوں نے ایک پرانا سا فلیٹ کرائے پر لیا جو بظاہر عام سا لگتا تھا، مگر ارد گرد کے لوگوں کی باتیں عجیب تھیں۔ محلے کے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ رات کے اس فلیٹ کی کھڑکیوں میں سے سرخ روشنی جلملاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن علی اور وقاص نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں جنہیں لوگ بچوں کو ڈرانے کے لیے گھڑ لیتے ہیں۔ شروع کے چند دن سب ٹھیک رہا، مگر پھر علی نے محسوس کیا کہ جب وہ رات کو پڑھائی کرتا ہے تو کمرے کے کونے میں ایک سایہ سا حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ روشنی کا دھوکہ ہوگا، لیکن دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ ایک رات جب وقاص گہری نیند سو رہا تھا، علی نے دیکھا کہ کمرے کے پردے خود بخود ہلنے لگے، حالانکہ کھڑکی بند تھی اور ہوا کا کوئی جھونکا بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے موبائل کا فلیش آن کیا، لیکن جیسے ہی روشنی کونے میں پڑی وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے دن علی نے وقاص کو یہ بات بتائی تو وقاص نے مذاق میں کہا، یار یہ سب تمہاری وہم کی باتیں ہیں، زیادہ یوٹیوب ہارر ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دے۔ لیکن اسی رات وقاص کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ہنسی غائب ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ خواب میں کسی کے اس کا گلا دبایا، لیکن جاگنے کے بعد بھی اس کی گردن پر نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ دونوں دوستوں کے چہرے پر اب خوف کے سائے نمایاں ہونے لگے تھے۔ کچھ دنوں بعد دونوں نے محسوس کیا کہ جب بھی رات کے 12 بجتے ہیں کمرے کے بلب ہلکی ہلکی جلملانے لگتے ہیں۔ علی نے موبائل سے ویڈیو بنانی چاہی، لیکن کیمرہ ہر بار ہینگ ہو جاتا یا ویڈیوز خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی۔ ایک بار انہوں نے ہمت کر کے پورا کمرہ روشن کر دیا، مگر اس وقت بھی کونے سے سرخ روشنی نکل کر دیوار پر پڑی اور لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ دونوں کے دل کانپ اٹھے۔ اگلے دن انہوں نے یہ سب باتیں نیچے دکان والے بوڑھے شخص کو بتائی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا یہ فلیٹ جس میں تم رہ رہے ہو، یہاں کئی سال پہلے ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی۔ اس کے بعد سے جو بھی یہاں ٹھہرتا ہے اسے وہ سرخ روشنی ضرور دکھائی دیتی ہے۔ علی اور وقاص کے جسم سن ہو گئے۔ علی نے وقاص سے کہا کہ ہمیں فوراً سے یہ فلیٹ چھوڑ دینا چاہیے، مگر وقاص بضد تھا کہ یہ سب ہمارے وہم ہیں۔ لیکن اسی رات کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے فیصلے بدل دیے۔ رات کے 1 بجے اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ دونوں ڈر کے مارے خاموش بیٹھے رہے۔ دروازہ بند تھا، مگر بجنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک بلب بجھ گیا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب انہوں نے ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ دیوار پر خون سے لکھا تھا، یہاں سے مت جاؤ۔ علی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وقاص کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اب یہ دونوں جان گئے کہ یہ کھیل وہم یا مذاق نہیں، بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اب دونوں کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ وہ رات کو جاگتی اور دن کو تھوڑی دیر سو لیتی، لیکن نیند میں بھی عجیب و غریب خواب ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی خواب میں وہ سرخ لباس پہنی لڑکی کو دیکھتے جو کھڑکی کے باہر سے کھڑی ہوتی، اور کبھی خواب میں وہ ان کے بستر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وقاص نے ایک بار چینخ مار کر علی کو جگایا، کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا کہ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور اسے کھڑکی سے باہر گھسیٹ رہی ہے۔ علی نے تسلی دی، لیکن اندر ہی اندر وہ خود بھی ٹوٹ چکا تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن صبح سب کچھ چھوڑ کر اس فلیٹ سے نکل جائیں گے، مگر وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بن گئی۔ اس رات 12 بج کے قریب جیسے ہی کمرے کی لائٹیں بند ہوئی، علی نے کھڑکی کے پاس کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پردے ہلنے لگے اور سرخ روشنی پھر ظاہر ہوئی، لیکن اس بار روشنی کے ساتھ ایک لڑکی کی شیبہ بھی دکھائی دی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ وقاص سے خوف کے مارے چینخا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ علی نے زور زور سے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ لڑکی کی آواز گونجی، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا، یہ میرا گھر ہے۔
کمرہ لرزنے لگا اور دونوں زمین پر گر گئے۔ صبح جب محلے والے اوپر گئے تو دیکھا کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے، اندر سامان بکھرا پڑا ہے، لیکن علی اور وقاص کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ان کے موبائل بیڈ پر رکھے تھے، جن میں سے ایک میں آخری ریکارڈنگ ملی۔ اس میں دونوں کی چیخوں کی آوازیں اور آخر میں لڑکی کی ہنسی سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ محلے والے آج بھی کہتے ہیں کہ وہ فلیٹ جب رات کو دیکھا جائے تو اس کی کھڑکی میں سرخ روشنی اب بھی جلملاتی ہے، اور کبھی کبھار کسی عورت کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ فلیٹ آج بھی ویران پڑا ہے اور اس کی کہانی لوگوں کو سن کر ہی لرزا دیتی ہے۔